अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिराला। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज करना था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से, वो तो आज के दिन में नहीं हुआ। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है, उसने वहां के तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर जनाब तनवीर इलियास साहब को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में फारग कर दिया, ऐसे ऐसे करके। और मुझे इसका उस वक्त पता चला जब बरतानिया में एक कश्मीरी पंडित जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि मुबारक हो, आपने कश्मीर बिल आखिर फतह कर लिया। फिर जब मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा ये हुआ है। मैंने कहा ये तो हाई कोर्ट ने किया है। उस पर उन्होंने कहा हाँ, पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक सब जानती है कि ये आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने किया है या आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट के पीछे खड़ी किसी और ताकत ने ये किया है। यूं अपनी उन चालाकियों के जरिए छोटे छोटे मकासद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान की रियासत और कौम के मुस्तकबिल के साथ जो चालाकियां कर रहे हैं, उसमें किसी को इस स्टेज के ऊपर ख्याल नहीं है कि इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की कौमियत के ऊपर क्या होंगी, इसके क्या नुकसानात होंगे। क्योंकि जाहिर है अपनी इस लड़ाई के अंदर कोई बिगर पिक्चर अब किसी के पास है ही नहीं। मुझे याद आ रहा है कॉलेज के ज़माने में मैंने एक रेख्ता देखी। वो रेख्ता मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, उसकी बड़ी एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। और वो जो रेख्ता, वो जो मिसरे हैं, वो ये है: जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जब इसका मतलब आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि चंद एलिमेंट्स की प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो है, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन जो है, वो जिंदगी है। और इन्हीं अनासर का डिस्टर्ब हो जाना, इसी पैटर्न का डिस्टर्ब हो जाना, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाना, मौत है, डेथ है। जब मैंने पहली दफा ये रेख्ता, ये मैंने मिसरे सुने, तो मुझे लगा कि किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने या कम से कम किसी डॉक्टर ने ये कोई डॉक्टर और शायर इकट्ठा ही होगा, जैसे हमारी जानने वाली बरतानिया में जो डॉक्टर भी हैं, शायर भी हैं, तो ये कोई इस किस्म का मामला है। क्योंकि फिर बाद में मैंने इसको चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि अगर आप इनको देखें तो इसमें बहुत ही साइंटिफिक एक्यूरेसी है। और मुझे जहन में ये भी था कि ये शायद 1960 में किसी ने शेयर कहा हो गया, जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो सामने आ चुका था, पूरा पैटर्न उसका जो है वो एक्सपोज हो चुका था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो मिसरे हैं, ये ब्रिज नारायण चक बस्त, बल्कि पंडित कह सकते हैं आपको, पंडित नारायण चक बस्त जो हैं, उनके हैं, जो फैजाबाद में लखनऊ के साथ रहते थे, वकील थे। और उनके वालिद साहब उदित नारायण जो हैं वो डेप्यूटी कलेक्टर भी रहे हैं। और 19वीं सदी के आखिर में जो लोग डेप्टी कलेक्टर, डेप्टी कमिश्नर हैं, वो बड़े ही इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो खुद भी शायर थे। और इसमें अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन स्ट्रक्चर की, ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन कॉम्बिनेशन की। 1926 में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त कोई डीएनए का मॉडल नहीं पता था, माइक्रोबायोलॉजी का नहीं पता था, जब उन्होंने ये मिसरा जो है ये लिखे। देखिए, मैं इसको क्यों यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, इसकी खास सिग्निफिकेंस है। जहां इसका ताल्लुक इंसानी जिंदगी के, इंसान के ढांचे के साथ है, वहीं इसका ताल्लुक कौम के, रियासत के ढांचे के साथ भी है। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। इसको आप जहन में रखें। 5 की डेवलपमेंट जो हैं वो पाकिस्तान में होती हैं दिन में। पहली डेवलपमेंट वो है, जहां आप देखते हैं, इसको मैं उठा लूं, मैंने जो नोट लिखे हैं मुझे बार बार नीचे देखना पड़ता है। एक तो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को चलता किया तनवीर इलियास साहब को। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के सामने अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाई है, जो उनको कहा गया था कि 11 तारीख को अगर आपको फंड्स मिलते हैं या नहीं मिलते, उस हवाले से आप रिपोर्ट देंगे। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें 10 अरब मिल गए हैं, लेकिन इस वक्त मीडिया में कोई 10 अरब की बात नहीं कर रहा। इस वक्त सीधी सीधी बात हो रही है कि 21 अरब रुपए देने थे, वो नहीं दिए। ये सील्ड एनवेलप जमा करवाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार के सामने। उसमें क्या उन्होंने वजूहात दी हैं, क्या उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो नहीं पता हमें। लेकिन उनका मूड एंड टेनर क्या है वो एक दूसरी चीज से हमें पता चलता है। जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सेपरेट लेटर लिखा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने, इज्जत माब ऑनरेबल, उन्होंने एक लेटर लिखा है राजा परवेज अशरफ साहब को, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। और उस लेटर जो पब्लिक है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है, इसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। इलेक्शन कमीशन ही का यह हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन की तारीख मुतय्यन करे। और 1976 का
جو بنیادی الیکشن ایکٹ تھا، 1976 کی بات ہو رہی ہے، 1923 کے اندر، 2023 کے اندر 1976 کا جو الیکشن ایکٹ تھا، اس میں الیکشن کمیشن ہی الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند تھا. وہ کتنی لمبی تاریخ دیتا تھا اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک آمر، ایک ڈکٹیٹر، ایک پریزیڈنٹ جنرل ضیاء کی طرف اشارہ تھا. اس نے 1985 میں جو الیکشن ایکٹ بنایا، اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے. یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے. الیکشن کمیشن کی آئینی جو پاورز ہونی چاہیے، یہ اس کی ایک انسلٹ ہے، اور ہمیں یہ طاقت دی جائے تاکہ الیکشن کمیشن ہی کو پتہ ہے کہ کس وقت الیکشن ہو سکتے ہیں اور کس وقت الیکشن نہیں ہو سکتے. ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے یہ درخواست ڈالی ہے، جس نے اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تحلیل ہونے کے 90 دن میں مزید 183 دنوں کا اضافہ کر کے جو ہے یعنی ٹوٹل اس نے ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. اس الیکشن کمیشن نے 270 دن، یعنی 365 دن ہوتے ہیں سال میں، اس الیکشن کمیشن نے 270 دنوں کا اضافہ کر دیا ہے اسمبلی کی تحلیل ہونے سے. اپنی تاریخ جو دی ہے 8 اکتوبر کی، اور اس پہ اب ایک خط لکھ دیا ہے اسپیکر کو کہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہونی چاہیے الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے. میں نے ایک دن پہلے آپ کو جو ویلاگ کہا تھا، جس میں مجھے آپ لوگوں کا بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ملا کہ پاکستان میں الفاظ اور اپنے معنی کھو چکے ہیں، ورڈز ہیو لاسٹ their meaning. اس کا میں کیا کہوں، مطلب کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ قانون میں یہ تشریح کرنا چاہ رہا ہے اور یہ تبدیلی لانا چاہ رہا ہے، جہاں الیکشن کمیشن 5 سال تک الیکشن ہی نہ کرائے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بہرحال یہی خالی نہیں انہوں نے کیا، الیکشن کمیشن نے ایک دن پہلے سیشن کورٹ میں بھی ایک پٹیشن ڈالی ہوئی تھی، کیس اپنا ڈالا ہوا تھا وکیل نے کہ عمران خان کا توشہ خانے کا جو کیس ہے اس کا فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے. خواجہ حارث جو بڑے کیپیبل وکیل ہیں، جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں، بہت بھارے بھرکم قسم کے وکیل ہیں، وہ دھوڑم وہاں پر پہنچے سیشن کورٹ میں. وہاں جا کے انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور یوں انہوں نے الیکشن کمیشن کی اس پٹیشن یا ریکویسٹ جو تھی اس کو انہوں نے ناکام بنایا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس قسم کے کسی کیس میں اتنی جلدی میں فیصلہ نہیں ہوا. بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں سینئر پیونی جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان آنریبل جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب آنریبل عمر عطا بندیال صاحب سے ایک ملاقات کی افطاری سے پہلے، افطار کے وقت. اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنی بتایا جاتا ہے کہ کلیریفیکیشن بھی بہت سی دی ہے کہ وہ کل جب پارلیمنٹ کے اندر ایک طرف آصف علی زرداری صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان مسکراتے ہوئے پائے گئے، مصافحے کرتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے، اور وہاں کے ان کے کامنٹس بھی، ان کی پریزنس آئی جہاں کوئی اور جج صاحب نہیں پہنچے تھے، تو وہ کیا کنفیوژن تھی، اس کی کیا وجوہات تھیں. اور اس کے بعد ان کے آفس نے ایک باقاعدہ ریٹن کلیریفیکیشن بھی اس حوالے سے ایشو کی، اور جس میں انہوں نے بہت دوبارہ وہی باتیں دہرائی ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کہی تھی کہ یہاں پر تمام جج صاحبان آئے ہوئے تھے. میں تو آئین پاکستان کی عظمت کی خاطر اور آئین پاکستان کی جو ٹریبیوٹ دینے کے لیے آئین پاکستان کی خاطر وہاں پہ پارلیمنٹ میں گیا تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ سیاسی تقریریں ہوں گی، وہاں پہ کوئی سیاسی ماحول ہے. میں ملک کے سیاسی حالات سے بالکل لا تعلق تھا. وہ مجھے غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور قصہ بھی چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک لاہور میں ایک ہسبینڈ تھا، ایک شوہر تھا، جو عید سے ایک دن پہلے جو چاند رات ہوتی ہے، عید الفطر سے پہلے چھوٹی، وہاں پہ وہ کہیں بازار حسن میں چلے گئے کسی وجہ سے، اور وہاں صبح کے قریب بلوا اور لڑائی دھماکہ چوکڑی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور وہ وہاں پہ گرفتار ہو کے جو تھانہ ٹبی ہے وہاں پہ پہنچے. وہاں سے انہوں نے اپنے سالے کو فون کیا، سالے نے آ کے ان کی ضمانت کروائی. سالے نے تو نہیں پوچھا کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے، بیکاز سالے کو تو پتہ ہی تھا کہ کیا کر رہے تھے، اور مردوں کو پتہ ہی ہوتا ہے. لیکن ان کی جو معصوم خاتون تھی، کہتے ہیں وہ سرائیکی بیلٹ سے تھی، انہوں نے پوچھا اپنے سرتاج سے کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے، آپ وہاں پہ کیوں تھے. تو اس پہ وہ کہنے لگے کہ میں ایکچولی نماز عید پڑھنے کے لیے جو بادشاہی مسجد کا پیچھے والا دروازہ ہے اس طرف سے میں وہاں جانا چاہ رہا تھا صبح، وہاں پہ کسی سے جھگڑا ہو گیا، اس وجہ سے میں وہاں پہ تھا. تو ظاہر ہے کہ اب ایکسپلینیشن تو کوئی بھی دی جا سکتی ہے، جو کہ پاکستانی بیوی ہے تو اس نے ایکسپلینیشن مان بھی لی ہوگی. کوئی اور کہیں کی بیوی ہوتی تو شاید اس کے بعد آگے ایکسپلینیشن دینے کی گنجائش جو ہے وہ نہ رہتی. تو جب ایک دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں نے ایک ایکسپلینیشن دی کہ انہوں نے جو ٹروتھ رکھا ہے نیشنل اسمبلی میں، جو انہوں نے وہاں بولا ہے، جو ہم سب نے سنا ہے، اس ٹروتھ پہ میں نے انالیسس کیا کہ یہ ٹروتھ ہمیں کتنا سچا لگ رہا ہے. تو مجھے کسی کا فیڈ بیک ملا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ تو چلے ان کا انالیسس کر دیا، لیکن اس کی جو لارجر اسٹریٹجک ڈائمینشن ہے اس کو آپ نے ایکسپلین نہیں کیا. اور ان صاحب نے مجھے یہ کہا، آڈیو میسج بھیجا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بڑی مہربانی کی ہے اس حکومت نے، پی ایم ایل این نے، جب وہ ریویژن ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب نے وہاں پہ داخل کی ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے لیے، اس کو انہوں نے وڈرا کر لیا. یہ پٹیشن اور یہ ریکویسٹ جو ہے وڈرا کرنے کی جو ریکویسٹ ہے جو عاصم نذیر تارڑ صاحب نے بھیجی ہوئی ہے وہاں پہ گزشتہ برس سے، وہ ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان جناب
उमर अता बंदयाल साहब के सामने। तो उन्होंने कहा कि चूंकि इस हुकूमत ने इन पे इतनी बड़ी ये मेहरबानी की है, और वो जो रिव्यू पिटिशन है वो बहुत मजबूत बुनियादों पे है, बिकॉज वो आर्ग्यू करती है कि अगर काजी फायज ईसा साहब के लंदन के फ्लैट्स, उनकी वाइफ के फ्लैट्स का जो पूरा मामला है उसको एग्जामिन ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं कर सकती, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने इसका फैसला जरूर कर दिया, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने इस केस को सुनने दिया ही नहीं गया, इसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वहां पे हुई नहीं है। तो वहां पे फारूक नसीम की जो रिव्यू पिटिशन है वो ये आर्ग्यू करती थी कि अगर आप ऐसा कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ही नहीं सकेगी, तो फिर सुपीरियर अदलिया के जो जज साहिबान हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उसको एक बड़ा सीरियस सेटबैक मिलेगा। तो आप इसलिए ये नहीं कर सकते। बड़ी स्ट्रांग कहते हैं कि वो पिटिशन बनाई गई थी। तो चूंकि पिटिशन विड्रॉ कर ली है पीएमएलएन की हुकूमत ने, अब काजी फायज ईसा साहब बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, और पीडीएम की हुकूमत ने उनको वहां पार्लियामेंट में एक कंटेंशियस मोमेंट पे लाके बिठाया, इसलिए कि एक मैसेज दिया है पूरे निज़ाम को, तहरीक इंसाफ तमाम निज़ाम को, मीडिया को, बार एसोसिएशंस को, शायद इस्टेब्लिशमेंट को, खैर इस्टेब्लिशमेंट को क्या देना है वो उनके साथ ही हैं। तो उनको ये पैगाम दिया है कि इलेक्शन नहीं होंगे इस साल अक्टूबर के अंदर भी, और अक्टूबर के अंदर जब काजी फायज ईसा साहब बन चुके होंगे चीफ जस्टिस, तो फिर यहाँ पर मजीद 1 या 2 बरस के लिए इसी पार्लियामेंट की मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। बुनियादें उसकी कुछ भी हों, जब चीफ जस्टिस अपना होगा तो जाहिर है कि इजाफा हो जाएगा, और ये उसकी एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन बनती है। ये मुझे कम अज कम क्रिटिसाइज करने वाले ने कहा कि आप ये कहना और बताना भूल गए। आई हैव प्लेस्ड इट इन फ्रंट ऑफ यू कि आप इसका एग्जामिन कर लें कि कैसे ऐसा काजी फायज ईसा साहब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं उस प्रिंसिपल डेवलपमेंट पे जिसके हवाले से मुझे कश्मीरी पंडित साहब का ये कहना था कि आपने कश्मीर जो है मुबारक को आपने पता कर लिया है। कथा नजर इस सेटायर के, आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास साहब हैं, इनको रिमूव जो किया कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में, इसके खासे डीपर मीनिंग्स यहाँ पे बनते हैं, और इसको थोड़ा सा समझना और कमेंट करना बहुत इसके ऊपर ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर सिग्निफिकेंस है, एक इसकी पाकिस्तान में इसकी सिग्निफिकेंस है, फ्यूचर सारी पॉलिटिक्स के लिए इसकी एक सिग्निफिकेंस बनती है। अप्रैल तकरीबन 2022 में, आज से 1 बरस पहले जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, उसके चंद दिन के बाद ही तनवीर इलियास साहब को धुड़म धुड़म आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उस वक्त शुनीद ये थी कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूंकि कमज़ोर है, उस वक्त वहाँ पे अब्दुल कयूम नियाजी साहब, जो बड़े सादा से देखने में लगते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बड़े सादा से अननोन किस्म के एक सियासतदान थे जिनका कोई खास रसूख नहीं था, उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह से वहां पे बुज़दार साहब को बनाया हुआ था चीफ मिनिस्टर पंजाब का, इसी तरह से इनको चीफ मिनिस्टर इनको बना दिया था प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का। तो ये कि इनकी हुकूमत को भाई लोग जो है वो बहुत जल्दी गिरा देंगे, बिकॉज ये बहुत कमजोर हैं, इनके पास रुपया पैसा है नहीं, खर्चा कर नहीं सकते, सारी पॉलिटिक्स की तरह आज़ाद कश्मीर में भी बड़ा खर्चा वर्चा करना पड़ता है। तो उस वक्त तनवीर इलियास साहब का केस को पुश किया उस वक्त के मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स जनाब अली अमीन गंडापुर ने, और इल्ज़ाम ये भी था आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर को खुश किया और उनको ऑब्लाइज किया जनाब तनवीर इलियास साहब ने, जो कि एक अपनी तरह के क्या कहेंगे इसको, जो बहुत जल्दी तेजी से अमीर हो जाता है, एक ही इज अ रिच किड ऑन द क्लब, मतलब एक बहुत तेजी से बिलियनर बनने वाली ये शख्सियत हैं, जिनको आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में खैर कोई भी बहुत ज़्यादा फरिश्ता वहाँ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर ये इल्ज़ाम ये था कि ये एक ये नौदौलतियाँ हैं जो कतरी शहजादे की दौलत की वजह से, पता नहीं इन्होंने क्या किया, ये इतने अमीर हो गए हैं, उसको क्या वजह है कि उसने इन पर इतना ट्रस्ट किया। बहरहाल जो वजह शोहरत है तनवीर इलियास साहब की, कि इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान का गलबन जो सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है सेंटोरस का, जो F8 की बैक साइड पे एग्जिस्ट करता है, जहां पे मेन बड़ी शाहरा है उसके ऊपर, वो तनवीर इलियास साहब का है। और तनवीर इलियास साहब ने बड़ा खुश किया और उन्होंने बड़ा ऑब्लाइज किया हुआ था अली अमीन गंडापुर को, जिस वजह से अली अमीन गंडापुर ने उनका केस पुश किया, इमरान खान को बहला के उनको वहां पे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया। तो उनको कभी भी आज़ाद कश्मीर की बाकी जो सियासी अनासर हैं उन्होंने उनको ठीक तरह से कभी कबूल भी नहीं किया उससे पहले, चूंकि बैरिस्टर महमूद हैं, सुल्तान महमूद हैं, उनको वो ख्याल था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, उनको प्रेसिडेंट बनाना पड़ा। तो खासी वहाँ पे टेंशंस पहले भी पीटीआई के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जिस तरह से अब्दुल कयूम नियाजी साहब को हटा दिया, और यही वो टेंशंस हैं जिसके दरमियान में किसी को खेल खेलने का मौका मिला है, और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के जरिए फैसला करवाया गया। लेकिन अब जैसा कि पब्लिक जानती है, ये सभी जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, उधर हकीकत उसके पीछे, जिसको हमारे दोस्त जो हैं, एक मशहूर जर्नलिस्ट जो हैं, वो कहते हैं दी बॉयज़, तो इसके पीछे ज़ाहिर बॉयज़ का रोल है, और बॉयज़ ने
یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے جہاں پہ ان کو کنٹمپٹ پروسیڈنگ کے ذریعے ہٹا دیا گیا. لیکن جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ جس بنیاد کے اوپر کی گئی ہیں، وہ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ ٹویٹر کے اوپر موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں اردو کے اندر. تو الزام جو ان کے اوپر لگایا گیا وہ انتہائی مذہقہ خیز ہے. ان کی تقریریں ہیں 2-3 جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عدالتیں ہیں آزاد کشمیر کی ہائی کورٹس ہیں، یہ بار بار میرے ترقیاتی منصوبوں، میرے اقدامات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے راستے میں اسٹے آرڈر لے آتی ہیں. اور ایک انہوں نے بار بار ذکر اس چیز کا کیا جہاں سعودی گورنمنٹ نے کہیں $5 ملین دیے ہیں کسی ایجوکیشنل پروجیکٹ کے لیے، جہاں پہ اسٹے آرڈر آ گیا ہے. پھر انہوں نے ذکر اس چیز کا کیا کہ جہاں پاکستان گورنمنٹ کی پریشر کے اوپر انہوں نے جو سگریٹ بنانے والی غیر قانونی فیکٹریاں ہیں، یہ بہت پریشر ہے پاکستان کے اندر ٹوبیکو انڈسٹری کی طرف سے، انہیں بند کیا ہے تو کورٹس جو ہیں ان کو ڈی سیل کر دیتی ہیں. اس قسم کی چیزوں کا وہ دکھڑا جو ہے وہ روتے رہے ہیں. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس کو کنٹمپٹ کہنا کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی عدالتوں کا کنٹمپٹ بن گیا، یہ خاصا ریڈیکولس قسم کا چارج ہے اور اس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر کو وہاں پہ ہٹا دیا جانا. تاریخ میں جو اس کے پیچھے پرائم منسٹر پہلے ہٹائے گئے سب سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو کنٹمپٹ کیس تھا، اور اس کے حوالے سے بہت تنقید ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر جو اس وقت چیف جسٹس تھے جناب افتخار چودھری صاحب، انہوں نے بڑا ظلم کیا اور اس میں نواز شریف صاحب کا بھی بڑا رول تھا. لیکن مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز آف سپریم کورٹ نے بار بار بلایا، بار بار نوٹس دیا، بار بار کہا یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ آپ یہ چٹھی لکھیں سوز کیسز کے حوالے سے ان کو کھولنے کے لیے، ایس ٹی ایس کو ٹکنا کے کیسز کو کھولنے کے لیے. لیکن اور یوسف رضا گیلانی صاحب لکھ دیتے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو میں نے یہ چٹھی نہیں لکھنے دی، بیکاز وہ چٹھیاں لکھنے کا مطلب تھا کہ آصف علی زرداری کے کیسز کرپشن کے کھلتے. تو آصف علی زرداری میڈ ڈیسیژن کہ میں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو سیکریفائس کروں گا، اور یوسف رضا گیلانی کی قربانی دی آصف علی زرداری صاحب نے سسٹم کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کو بھی چاہوں پرائم منسٹر بنا سکتا ہوں. اور یوسف رضا گیلانی تو پھر بھی پرائم منسٹر لگتے تھے، اگر پرائم منسٹر نہیں لگتے تھے تو کم از کم خاصی امپریسو شخصیت وہ لگتے تھے. ہی واز ڈیفینیٹلی کوائٹ اے پرائم منسٹریل اسٹاف آئی مسٹ سے. اور ان کو جب ہٹایا گیا سپریم کورٹ سے تو اس کے بعد راجہ پرویز اشرف جو کسی بھی پاسے سے پاکستان کے پرائم منسٹر لگنے کے قابل نہیں تھے، ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا کے کہتے ہیں. اس وقت یہ عام کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پی ایم ایل این، میڈیا، تمام لوگوں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں اس نظام میں، تو مجھے کیا سمجھتے ہو، میں جس کو چاہوں گا، میں کھمبے کو بھی یہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے میں بنا سکتا ہوں. لیکن میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ پاکستان نے بار بار یہ موقع دیا کہ آپ خط لکھیں. سپریم کورٹ کا کلیئر آرڈر تھا، آرڈر بڑا لاجیکل تھا، آرڈر کی پوری منطق تھی، اس آرڈر کو ڈیفائی کرنے کی کوئی لاجک جو ہے لیگلی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، لیگلی کانسٹیٹیوشنلی. ایک فالس کیس تھا یوسف رضا گیلانی کا، ایک فالس کیس تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کا، اور سپریم کورٹ پاکستان کے پاس اس کنٹمپٹ میں یوسف رضا گیلانی کو کنوکٹ کرنا ٹل دا رائزنگ آف کورٹ کا بہت جواز بنتا تھا. نواز شریف کے کیس میں بھی ایک بہت بڑی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، پوری ریسرچ تھی، پوری انویسٹیگیشن تھی. انہوں نے اپنا ایک فائنینشیل کنیکشن جو ہے اس کو چھپایا ہوا تھا، بعد میں نیریٹو شیپنگ کر لی کہ بیٹے سے انکم کو نہ ڈکلیئر کرنے پہ یا انکم نہ لینے کے اوپر کیس کر دیا. وہ تو ایک نیریٹو شیپنگ کی بات ہے. بات تو یہ تھی کہ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ہی وازنٹ کلین. انہوں نے ایک چیز کو ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، وہ جو اقامہ تھا اس کی ایک لیگل اینڈ فائنینشیل سگنیفیکینس تھی ان کی اپنی ہسٹری کے اندر. اس کو انہوں نے کسی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول گئے تھے، یہ سہل ہوا تھا، جان بوجھ کے اس کو چھپایا گیا تھا، بیکاز اگر اس کو وہ پبلک میں لے کے آتے تو کچھ اور پتنگڑ وہاں پہ سیاسی اعتبار سے بنتا تھا. یہ جو جس پیس کے اوپر کنٹمپٹ پہ تیسری ڈسکوالیفیکیشن آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی گئی ہے، یہ ایک بڑا سلپری پاتھ اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جب وہ اپیل لے کر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کے پاس پہنچے ہیں تو سپریم کورٹ نے اس کے اپیل کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس میں 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا. 2 ہفتے کا ٹائم اس لیے دیا ہے کہ اتنی دیر میں اسمبلی ایک نیا اپنا پرائم منسٹر الیکٹ کر لے گی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اب آصف علی زرداری صاحب کا بندہ ہوگا. 2 لوگوں کے وہاں پہ نام لیے جا رہے ہیں. ایک وہاں پہ نام لیا جا رہا ہے چودھری یاسین کا، دوسرا نام لیا جا رہا ہے چودھری یعقوب کا. دونوں آصف علی زرداری اور ان کی بہنوں کے بہت قریب رہے، ان کی بہت خدمت کرتے رہے، خاص کر کے یعقوب صاحب. تو یہ وہاں پہ کہانی ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بوائز جو ہیں انہوں نے، اب بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ یہ ہو چکا ہوا ہے بہت دنوں سے، جیسے کہ حبیب اکرم صاحب نے چند دنوں پہلے اسپلڈ بینز انہوں نے یہ کہہ بھی دیا تھا، لیکن آزاد کشمیر میں بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت آزاد کشمیر کی ہے، جو دوسری گلگت بلتستان کی ہے، دونوں ہی حکومتوں کو ختم کیا جائے. which actually brings us to the question کہ وہ جو ایک پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کا واٹس ایپ پہ میسج چلتا ہے کہ نہیں فیصلے ہو چکے ہیں، عدالتوں کو فیصلے کرنے دیے جائیں گے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے گا وسیع تر قومی مفاد والے میں، وہ سب ڈرامہ ٹھکوسلا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ صرف ایک ڈس انفارمیشن پازیٹیو کمپین جو ہے
وہ یہاں پہ چلائی گئی ہے. اب یہ پرائم منسٹر لگا پائیں گے اپنا؟ لگا ہی لیں گے مجھے لگ رہا ہے. ویسے عمران خان نے عبدالقیوم نیازی صاحب کو چند گھنٹے پہلے لاہور میں بلایا ہوا تھا ان سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈائنامک جو ہیں وہ بوائز کے کنٹرول میں ہے اور وہ شاید چیزوں کو ان آل پروبیبلٹی مینج کر لیں. بٹ آئی ڈونٹ ریلی نو, لیٹ سی کیا ہوتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں اس حوالے سے. اب یہاں اگر آزاد کشمیر نے جہاں پرائم منسٹر کو سیک کیا ہے آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے, آف کورس آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ کے پیچھے کھڑی طاقتوں نے سیک کیا ہے, اس کی آئرنی یہ ہے کہ انہی 24 گھنٹوں میں پاکستان کے فورن آفس نے ہندوستان کی بڑی کانڈمنیشن کی ہے, جہاں ہندوستان مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر G20 کی جو سمٹ میٹنگز میں سے ایک میٹنگ سری نگر میں رکھی ہے 22 اور 24 مئی کو, اس کی بڑی کانڈمنیشن کی ہے کہ اس سے اسٹیٹس نہیں بدل جاتا, آپ دنیا کو مسلیڈ نہیں کر سکتے. اور Y20 کی انہوں نے میٹنگ جو ہے وہ گلمرگ میں رکھی ہے, وچ از ویلی آف دا فلاورز, میں نے دیکھا ہوا ہے, بہت خوبصورت جگہ. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہندوستان تو زیادتی کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں صورتحال یہ ہے, مجھے کسی کشمیری نے یہ بتایا کہ جنوری 2023 میں وہاں پر 5G انٹرنیٹ فیسلٹیز جو ہیں انڈیا کی کم از کم 3 کمپنیز اس وقت آفر کر رہی ہیں, سری نگر میں, جموں میں اور بہت سے میں چار شہروں کے اندر. اور آزاد کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ کسی جی کے اندر شاید فال نہیں کرتی, کیونکہ وہاں پر سارا انٹرنیٹ کنٹرول ہوتا ہے بائی دی سگنل کمیونیکیشن, ایسکوم جسے کہتے ہیں, کو کے بعد میں ایسکوم نے آج سے بہت برس پہلے پرمٹ کر دیا تھا پاکستانی ٹیلی کام کمپنیز کو, جیسے جیز موبل لنک ہے, جیسے ٹیلی نور ہے, جیسے یو فون ہے, کہ وہ اپنی سروسز وہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن فار سم میسٹیریس ریزنز جب آپ پاکستان سے اپنا موبائل فون لے کے میرپور جاتے ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ کا موبائل فون افیکٹولی کام نہیں کرتا ہے, اور اس کا سگنل ٹھیک نہیں ہوتا ہے, اس کو آپ انٹرنیٹ تو اس میں سے بالکل بھی ٹھیک طرح سے چیک نہیں کر سکتے, انٹرنیٹ تو کام ہی نہیں کرتا, ایون واٹس ایپ وغیرہ بھی ٹھیک اس کے کام نہیں کرتے. اور جو گھروں کے اندر وائی فائی سروسز ہیں وہ تو اسینشلی آپ کو سگنل کمیونیکیشن ایسکوم سے لینی پڑتی ہیں. سو جب ان دنیا کرٹیسائز کرتی ہے پاکستان ورسز آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بڑی معنی خیز ہیں, بڑی چھپتی ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں وہ اتنے عقل مند, اتنے وائز ہیں, ان کا ویژن اتنا گریٹ ہے کہ ہم جیسی ناقص عقل رکھنے والے کھوہیں کے جو مینڈک ہیں, ہم ظاہر ہے ان کے لارجر ویژن کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن خطرہ مجھے یہ ہے کہ جو چیزیں جس طرح سے چلائی جا رہی ہیں اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہوں گی ان دا نیئر فیوچر فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. ناؤ لاسٹ کامنٹ کہ تحریک انصاف صبح پٹیشن لے کے آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کنٹیمپٹ کی کہ کنٹیمپٹ کیا ہے الیکشن کے حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور فائنانس منسٹر صاحب ڈار نے, ان کی کیبنٹ نے. لیکن جو موو کی گئی ہے آزاد کشمیر میں, جس کی امپلیکیشن آزاد کشمیر کے لیے ہیں, لیگل ڈھانچے کے لیے ہیں, اس کی ایک فوری پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی کنفیوزنگ ہو چکی ہے, بیکاز وہ تو لانا چاہتے ہیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگ اگینسٹ پرائم منسٹر شہباز شریف, لیکن آزاد کشمیر میں ان کے پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کے اندر فارغ کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے فواد چودھری نے جب تنویر الیاس کی سیکنگ کے اوپر ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے, عدالتوں کے فیصلے امپورٹنٹ ہیں, امید ہے کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی جس نے نہیں دینی ریلیف, وہ سپریم کورٹ ان کو ریلیف دے گی تنویر الیاس کو. تو بیسک یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پتہ چلا کہ زمانہ چل گیا قیامت کی چال, اور ان کے پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا گیا ہے, اور وہ اس سچویشن پہ کچھ زیادہ کرنے والے نہیں ہیں. ان کی دوسری پوزیشن جو ہے اگینسٹ دی پرائم منسٹر شہباز شریف, وہ بھی یہاں پہ متاثر ہوتی ہے. اب دیکھیں صبح یہ پٹیشن آ جائے گی, سپریم کورٹ کیا کرے گی. بہت کچھ میں آپ کو اس کے لینس دے چکا ہوں پاور ٹولز کے, ابھی اتنا ہی ہے, لیٹس سی کیا کرتی ہے سپریم کورٹ, لیٹس سی.